جو پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اسپیشل ریسرچ بیس پروڈکٹ ہے. یہ کوئی عام پروڈکٹ نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ میں اسپیشل یہاں پہ بلایا تھا کہ کچھ انٹرویو دینی تھی, کچھ ہمارے ڈیبیٹ دینی تھی ان کے بارے میں, تو اس لیے ہم یہاں آئے. یہ پروڈکٹ جو ہے یہ 14 سینچری سے چترال کا ایک کلچر چلا آ رہا ہے, اسی سے بن رہے ہیں, تب سے یہ چیزیں بن رہے ہیں. لیکن ہم 90s کی جو کچھ ہے, ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے ٹریڈیشنل کو آلموسٹ ختم کر دیا تھا. ہمارے پاس صرف اسٹوریاں تھے بتانے کے لیے, وی ہیو نو ادر اینی فزیکل شیپ. تو ہم نے آفٹر مائی گریجویشن آئی کم بیک ٹو مائی ویلی. وہاں آ کے میں نے ریسرچ اسٹارٹ کیا اپنے کلچر کے اوپر. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میری کلچر ختم ہو چکا ہے, ہم نے اسے دفنا چکے تھے. ہمارے پاس کوئی دکھانے کے لیے کوئی فزیکل شیپ نہیں تھا, صرف ہم ٹورسٹ کو صرف اسٹوریاں بتا رہے تھے. سو ہم نے ریسرچ بیس میں پہلے ہم نے ریسرچ کیا, ہم نے اپنے ٹریڈیشنل کو دیکھا, پھر اس کے بعد ہم نے کام اسٹارٹ کیا. جو یہ کام آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پیور وولن پروڈکٹ ہے اور پیور ہینڈ میڈ ہے. یہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی یہاں پہ مشین کی یوز نہیں ہوگا, مشین کی کوئی پروڈکٹ نہیں بنتے. یہ جو ہے یہ چترالی پٹی سے بنتا ہے, چترالی کوٹ ہے. جو چترالی کوٹ بنتے ہیں میل فیمیل کے لیے, یہ آپ کو الگ ڈیزائن میں دکھے گا. جو اب ڈیزائن آپ کو اب چترال کے اندر دکھتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. یہ ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم نے ریسرچ کر کے, ہم نے ٹریننگ لے کے, انٹرنیشنل ٹریننگ ہمیں دیا گیا سری لنکا میں. وہاں پہ ہم واپس آ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے پروڈکٹ پروڈیوس کیے. وہاں سے ہمارے پروڈکٹ جو یہ پروڈکٹ ہے یہ یو کے چیلسی اور آکسفورڈ میں ایگزیبیشن میں ہم ڈسپلے کیے. وہاں پہ الحمدللہ سے ہمارے سارے پروڈکٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو گئے. تو یہ تھا ہمارا شو کا جو اون کے بنتے پیور وولن پروڈکٹ ہے. یہ ہوتا ہے جیکٹ فیمیل کے لیے. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور وولن پروڈکٹ جو ہم بناتے ہیں رگ جسے کہتے ہیں, جسے ہم سینٹر پیس بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. تو یہ پیور وولن پروڈکٹ ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل ڈیزائن جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا, اس کو ہم نے ختم کر دیا تھا. اس کو کیمیکل پہ لائے تھے ہم. جو کیمیکل جو پروڈکٹ جو نہیں ہوتے وہ کلرفل ہوتے ہیں, اس کو ہم صرف شو پیس کے لیے رکھتے. جو گیسٹ آتے اس کو لیے جسٹ گیسٹ کے لیے بچھاتے تھے, پھر اس کو رکھتے تھے. زیادہ دیر رکھتے تو اس کا کلر چلا جاتا تھا. تو جو ہمارا 14 سینچری سے جو ہمارا کام تھا, ہمارا ٹریڈیشن, ہمارا ثقافت جو تھا وہ نیچرل ڈائی ہوتا ہے. جو اون کا اپنا جو کلر ہوتا ہے اسی پہ بناتے تھے, اس کو ہم نے ختم کیا تھا. ہمارا پرابلم یہی تھا کہ ہم ڈسٹ پھیلتا ہے, گندگی پھیلتا ہے, ٹریڈیشنل کو ختم کرو. یہ ہمارے نیو جنریشن کا جو ایک سو کال جو سوچ ہوتا ہے. تو میں وہ سوچ ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے کیریئر کے جو فردر میری ایجوکیشن تھے, ہائر ایجوکیشن اسٹاپ کر کے میں اپنے کلچر کو ریسرچ بیس کلچر پہ کام کیا. یہ ہمارا ٹریڈیشنل رگ ہے جو ہم 14 سینچری سے جو چلا آ رہا تھا نیچرل وول کے کلر پہ, اس کو ہم نے دوبارہ انٹروڈیوس کیا. اب یہ آپ کو چترال کے گاؤں ہر چیز سے اویلیبل ہوں گے. وہاں پہ ہمارا جو پروڈکٹ بن رہے ہوتے ہیں اس کا جو ایک پروسیس ابھی کنٹینیو ہے, لوگ بنا رہے. ایک فیمیل بیس کمپنی ہے, کاشکاری ہینڈی کرافٹ اینڈ کارپیٹ کے نام سے یہ رجسٹرڈ ہے. وہاں پہ پورے جو لاسپور کے 6 ویلی جو نہیں, وہاں سے فیمیل آ کے کام کرتے. لائک کہ ہنی بھی, کوئی را مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں, کوئی را مٹیریل کو دھاگوں میں کنورٹ کرتے, کوئی اس را مٹیریل کو سینٹر ہے کاشکاری سینٹر, وہاں آ کے ایک فائنل گڈ کے شیپ میں دیتے. جو فائنل گڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈائی دکھاتی ہوں. جو ہم نے ویجیٹیبل ڈائی پہ کام کیا. ویجیٹیبل ڈائی پہ جب ہم نے کام کیا تو ہم نے, یہ ہمارا سمپل ہے, یہاں پہ آپ کو دیکھے گا یہ ہلدی کا کلر ہے اور یہ والنٹ کی چھلکے کا کلر ہے. یہ ان کا اپنا وائٹ ہی کلر ہے, آف وائٹ میں آتا ہے. تو ہم نے کلرفل میں جو ہمارے کسٹمر تھے ان کی ایک ڈیمانڈ تھا, وہاں پہ ہم کیمیکل ڈائی یوز کرنا نہیں چاہتے تاکہ وہ پرماننٹ ہو, ان لوگوں کو کسٹمر سیٹسفائی ہو جائے. تو اس لیے ہم نے نیچرل ڈائی پہ کام کیا. نیچرل ڈائی پہ کام کر کے ہم نے جو کیمیکل تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. اب ہماری جو رگ جو ہے سینٹر پیس وہ واشیبل ہے, ڈیوریبل ہے, لانگ لاسٹنگ ہے. جو اون کے پروڈکٹ کا سب سے بہترین خصوصیات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی تو وہ یہ ہے کہ یہ لائف سیور کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. لائف سیور کیسا ہوتا ہے کہ اس کو آگ نہیں لگتا. یہ آگ لگنے میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ افغانی کارپیٹ یعنی ادر کارپیٹ آپ اٹھاتے ہو, آپ اس میں تھوڑا سا آپ ڈیمو اگر ہوتا میں دکھا دی, آپ اس کو تھوڑا سا آپ ماچس لگاتے وہ پلاسٹک کی طرف ایسے جل کے چلا جائے گا. یہ اگر ایسے کہ یہ ٹائم لے گا, یہ جل جائے گا, تھوڑا سا جلے گا پھر بجھ جائے گا, تھوڑا سا جلے گا پھر بجھ جائے گا. پھر اگر ان کیس اگر پورا جلتا ہے ایک رکھ, پھر آپ اس کو یہ پورا جلتا ہے, یہ پورا نہیں جلے گا, یہ ایک کالا پورا دکھے گا. لیکن جب آپ اس کو صاف کرو گے نیچے سے آپ کو ایک نیا شیپ دکھے گا. اس کا تھوڑا جلنے سے کلر چینج ہوگا لیکن رقص آپ کے پاس ہوگا, وہ رقص ختم نہیں ہوگا.
ان کیس 2 دن یا 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ اس طرف جلا تو وہ ختم ہو جائے گا. اچھا میڈم، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے جو لوکیشنس وہاں پہ ان کا اپنے کلچرس ہوتے ہیں. اگر کہ آپ اطلاع دیے تو میں گلگت میں بیٹھ کر یا پھر میں اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل. تو پھر اس کے لیے آپ نے کیا کوئی آن لائن؟ بالکل ہم آن لائن بھی، ہم آن لائن نیشنل اور انٹرنیشنل ہم سیل کرتے ہیں چیزیں. ہم پاکستان کے اندر کہیں بھی ہم پہنچا سکتے ہیں. اگر کسی کو چاہیے تو کس حوالے سے وہ؟ تو ہمارا انسٹاگرام پیج ہے، ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہے، وہاں سے ہمارا وزٹنگ کارڈ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ لوگ وہاں سے بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہو. اچھا، جی بی کے اور چترال کی جو ہینڈی کرافٹس ہے تقریباً سیم ہے، دونوں کو مل کے اس کے فروغ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی ایگزیبیشن وغیرہ کروا کے؟ بالکل بالکل یہ سیم ہے، لیکن ان کا چترال اور جی بی کا مسئلہ یہ کہ کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جو چترال کے اندر بتے تو جی بی بالکل نہیں جانتا. جی کو جیسے کہ میں نے رقص کا بتا دیا، میں نے جی بی میں کام کیا ہے، جی بی کے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ہینڈ میڈ میں قفلو میں نے کام کیا ہے، قفلو والوں کے ساتھ. میں جی بی کے بہت سے ایسے ہیں جو ہینڈ میڈ پروڈکٹ میں جانتی ہوں، ریسرچ کی میں نے ان لوگوں کے ساتھ. لیکن جی بی کے اندر اون کے پروڈکٹ آپ کو نہیں ملیں گے، اون کے رگ آپ کو نہیں ملیں. جی بی میں بنتے ہیں رگ بنتے ہیں وہ خشک بس یاک اور بکری کے ہیئر کے بنتے ہیں، تو وہ بنیں گے. اور چترال کے اندر بھی وہ بنتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ زیادہ بنتے ہیں، چترال میں اب کم بنتے ہیں. تو یہ جو رگ ہے، یہ جو ڈیزائن وہ آپ کو گلگت کے اندر کہیں نہیں ملے گا. جب گلگت اور چترال کمبائن ہو کہ کوئی ایک ٹریڈیشن کو آلموسٹ ایک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جو چترال اور گلگت کو الگ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا جو ٹورسٹ بہت الحمدللہ سے بہت وہ ہے، آپ لوگوں کی کلچر کو بہت پروموٹ کرتے ہو، اور آپ لوگ بھی الحمدللہ سے بہت ایکٹیو ہو، اس لیے ہم نے کلچر کے حوالے سے اس کو بہت پش اپ کرتے ہو. ہمارا کچھ ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کے تو کمپیئر جی بھی ہم اس طرح خود کرتے ہیں کہ کوئی پیچھے سے اس طرح ہمارا سپورٹ اس طرح نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہو یا ہمارے اپنے اس طرح نہیں ہے. تو ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ٹریڈیشنل کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم اپنے پروڈکٹ اور پروموٹ کرتے ہیں اپنے ٹریڈیشنل کو. یہ ہمارا اور آپ لوگوں کا تھوڑا وہ ہے کہ اگر ہم ساتھ مل کے کام کریں گے تو یہ جو ہم باہر کے کارپیٹ رقص ٹریڈیشن کو اتنا بڑھا چڑھا کے اپنے ملک میں بیچتے، تو یہ ہمارا اپنے ملک کے اندر اتنے بہترین پروڈکٹ بن رہے ہیں، ان کو ہم نے ڈسکریج کر کے. اگر ہم جی بی اور چترال مل کے ایک پروڈکٹ پہ کام کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فوراً باہر سے افغان کارپیٹ کو اتنا اس کی تعریفیں کر کے یا دوسرے کسی کارپیٹ کی تعریفیں کر کے یہاں لا کے آئے. اگر دیکھیں ترکی کے، اگر میں نہیں لائی ہوں رگ، ہم ترکی کے جو رقص ہوتے ہیں اس کے بہترین ڈیزائن ہم نے بنائے اس سے بھی بڑھ کر، لیکن ہم نے کاپی کیا تھا، لیکن ہم پیور وولن بنائے. لیکن ہم نہیں کر سکتے، وہ لوگ مشین کا بناتے، ہم پیور ہینڈ میڈ بناتے ہیں. ہر چیز ہمارے چیز ہینڈ میڈ ہوتے ہیں. اور اگر جی بی اور گلگت ساتھ مل کے یہ چیزیں بنائے تو ایک تو ہماری ثقافت پروموٹ ہوگی، ہمارے جو ریموٹ ایریا ہے، جو وومن ہمارے ایریا جگہوں پہ ہے، وہ اپنے بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں، اپنے گھر کو رن کر رہے ہیں، تو بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو وومن بھی پاور ہوں گے، کلچر بھی پروموٹ ہوگا. اس طرح ہمارے جو پروڈکٹ ہمارے اپنے چار دیواریوں پہ محدود ہے، وہ سب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائز کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ.